حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. البتہ تحقیق ہے واسطے تواڈے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر بہترین نمونہ واسطے اس انسان دے جو اللہ نل ملن دی امید رکھ دے اور آخرت دے دن تے یقین رکھ دے اور ذکر کرتے ہیں اللہ دا بہت زیادہ. سامعین محترم، بار بار اتنی چاہیے. سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ. سارے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. جس انسان نو اللہ دے نبی نال محبت ہے او دی زبان درود پڑھن تو بغیر روک ہی نہیں سکتی. سارے درود پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. آج دے اس پروگرام دے اندر، اس درس قرآن دے اندر میں تواڈے سامنے جو آیت خطبے دے اندر تلاوت کیتی ہے، اس آیت دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانوں اور بالخصوص مسلمان اور مومنوں یہ دسیا ہے کہ تواڈے واسطے میں اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نمونہ بنا دیتا ہے. اگر تسی اللہ نال ملن دی امید رکھتے ہو اور قیامت دے دن تے یقین ہے اور چاہتے ہو کہ روز قیامت اللہ کی ملاقات اس طرح نصیب ہوئے کہ رب ساڈے تے راضی ہوئے، اللہ خوش ہوئے اور خوش ہو کے سانو ملے اور سانو کامیابی دی سند اور سرٹیفکیٹ دے چھڑے اور سانو جہنم تو بچا کے اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما چھڑے، تے او دے واسطے ضروری ہے کہ او میرے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی نو اپنے واسطے نمونہ بنا لے. نمونہ بنان کا معنی یہ ہے جس طرح میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری
اس طرح زندگی گزارے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے اندر کوئی ایسا پہلو ساری زندگی دا نہیں جیڑا میرے پیغمبر دی زندگی چ نہ آیا ہوئے. غمیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نو آئیاں، فوتگیاں میرے پیغمبر دے گھر وچ ہوئیاں. میرے نبی دے بڑے بڑے پیارے دعوے مفارقت دے گئے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اینا غمیاں اور اینا دکھاں دی اور تکلیفاں دی کیفیت دے اندر جیڑا کردار پیش کیتا ہے، اگر کامیابی دنیا اور آخرت دی چاہتے ہو تے تسی بھی اپنی غمیاں دے اندر اوہی کردار بنا لو. نمونے کا معنی یہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے اندر اور آپ کی زندگی جو خوشیاں بھی آئی. میرے نبی نے گھر بچے پیدا ہوئے، میرے نبی نے انہاں بچیاں دیاں خوشیاں کی تھیاں. میرے پیغمبر نے اپنی شادیاں کی تھیاں، اپنے نکاح کیتے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 13 شادیاں مصطفیٰ علیہ السلام نے کی تھیاں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیوہ اور متعلقہ نال بھی شادی کی تھی، کنواری عورت نال بھی شادی کی تھی، اور دسیا کہ شادیاں جدوں کرنیاں نے ادوں کردار کی ہونا چاہیے. جدوں بیٹیاں دیاں شادیاں کرنیاں نے ادوں کردار کی ہونا چاہیے. اگر خوشی آئے تے خوشی دے اندر کی کرنا ہے تے کیویں کرنا ہے، اینو آندے نے نمونہ. کہ میرے پیغمبر علیہ السلام ساری کائنات کے لوگوں واسطے نمونہ بن گیا. پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے تجارت کی تھی، کاروبار کیتا ہے، تجارت کر کے منڈیاں دے اندر سودے بیچ کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو مال خرید کے اور لوگوں کو مال فروخت کر کے یہ دسے ہے کہ لوگوں تجارتاں کیویں کرنی ہے، خرید و فروخت کیویں کرنی ہے. اے ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کائنات کے لوگوں واسطے نمونہ نے. میرے پیغمبر نے اللہ دیاں عبادات کی تھیاں نے، اور جیڑی عبادت میرے نبی نے کر چھڑی ہے ادو بعد کائنات کے اندر کوئی یہ ہو جی عبادت کرنے والا جمعہ ہی نہیں تے نہ ہی کوئی کر سکتا ہے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا ہے کہ اللہ دیاں عبادات کیویں کرنیاں نے، ریاضتاں کیویں کرنیاں نے، اللہ کو مناجات کیویں کرنیاں نے، رب کو دعاواں کیویں منگنیاں نے، رب نو سجدے کیویں کرنے نے، اللہ دے سامنے قیام کیویں کرنے نے، رکوع و سجود رب دے سامنے کیویں کرنے نے. یہ ساری چیزاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے کر کے وکھائیاں نے. تے رب نے فرما دیتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو نمونہ بنا لو. جیویں جیویں میرا نبی کرتا جا رہا تسی بھی اونج کرتے جاؤ گے. میں دنیا بھی کامیاب کر دیاں گا تے آخرت بھی کامیاب کر دوں گا. حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام انساناں واسطے بہترین نمونہ بن گیا ہے. وہ کیڑا زندگی دا حصہ ہے یا تسی آج قید ہو کے کر رہے ہیں. شیب ابی طالب جو 2.5 سال قید میرے نبی نے کٹی ہے. اگر تو حکمران ہے تے مدینے دا حاکم اور ساری دنیا دا حکمران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نو حکومت کر کے دس رہے ہیں کہ حکومت کیویں کری دیاں نے. اگر تو سیاستدان ہے میرے نبی نے سیاست کر کے دسے ہے کہ سیاست کیویں کرنی ہے. اگر تو قرآن و سنت دا داعی ہے میرے نبی نے دعوت دے کے دسے ہے کہ دعوت کس طرح دینی ہے. اگر تو مزدور ہے، مالا ہے، مالی طور سے کمزور ہے تے میرے پیغمبر نے غربت والی زندگی گزار کے دسے ہے کہ
اگر تو دولت مند ہے تے میرے پیغمبر بڑے بڑے خزانیاں دے مالک ہو کے بھی دسے ہے کہ خزانے مل جان تے پھر اللہ دا شکر کیویں ادا کری دے. اگر تو کسے بھی زندگی دے حصے دے اندر ہے میرے رب نے ہر موڑ تے ملے گا کی فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اور قیامت والے دن آخرت کے اندر رب نال ملاقات اگر کرنا چاہتے ہو, اگر کامیابی چاہتے ہو, اگر فوز و فلاح چاہتے ہو, اگر اللہ رب العالمین دی رضا چاہتے ہو, اللہ دی خوشنودی چاہتے ہو, اللہ نال اچھے حالات میں ملاقات چاہتے ہو, جنت کا داخلہ چاہتے ہو, جہنم تو بچنا چاہتے ہو, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے نبی دے نقشے قدم تے تسی چل پو, اللہ دنیا اور آخرت دیا کامیابیاں عطا فرما دے گا. اور میرے رب نے ایدہ ذکر قرآن میں ایک جگہ تے نہیں کئی مقامات کیت ہے. حضرات میں جتنی بھی تمہید تو آگے سامنے رکھی ہے نا, یہ ساری کا خلاصہ ہے کہ تسی کامیابی چاہتے ہو. کیوں جی تسی چاہتے ہو جڑے بیٹھے ہو, تسی کامیابی چاہتے ہو, کامرانی سارے چاہتے ہو, نجات چاہتے ہو, فوز و فلاح چاہتے ہو, تے او دا ایک کوئی میرے رب نے توانو حال دے چھڑیا, راہ دا چھڑیا. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. سارے اتھے موجود ہوندے نے تے اوتھے مولانا صاحب نکاح دے خطبے دے اندر اس آیت دی تلاوت کرتے نے. ایک اور آیت بھی پڑھتے نے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پھر اے تو اگے اے والی آیت بھی پڑھتے نے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. پھر اس تو بعد اے والی آیت پڑھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. مولانا صاحب تلاوت کرتے ہیں کہ اوہ بعد پھر جناب خطبہ پڑھ کے ایجاب و قبول کرواتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایتا صرف برکت واسطے پڑھیاں جاندیاں نے. یہ تے جناب خیر و برکت واسطے آیتاں دی تلاوت ہوندی ہے. اور خیر و برکت واسطے صرف نہیں پڑھیاں جاندیاں بلکہ میرے رب نے انہاں آیتاں دے اندر مینوں تینوں ایک پیغام دیتا ہے. رب نے سانو ایک پیغام ایک سنیا انہاں آیتاں دے دیتا ہے. اے جڑیاں تین ہی آیتاں نکاح دے خطبے وچ پڑھیاں جاندیاں نے نا, انہاں تین آیتاں وچ ایک بات مشترک ہے. وہ کیڑی؟ پہلی آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والےو اللہ کو ڈر جایا جے. دوسری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے رب کو ڈر جایا جے. تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والےو اللہ کو ڈر جایا جے. اچھا کرن کی لگے ہیں نکاح, کرن کی لگے ہیں نکاح کرن لگے ہیں تے رب سانو بار بار سنیا کی دیندا پیا, ایمان والو اللہ کو ڈر جایا جے. اور لوگوں رب کو ڈر جایا جے. اور ایمان والو اللہ کو ڈر جایا جے. یا اللہ اسی کو پیڑا کم کرن لگے ہیں, اسی کوئی گناہ کرن لگے ہیں, ڈرن دا
کیتے نے فرمایا اس واسطے کہ ان نکاح بھی میری مرضی دے خلاف نہ کریا جے میرے نبی دی سنت دے خلاف نہ کریا جے اے جڑا نکاح تسی کرن لگے ہو نا اے بھی میرے نبی دی شریعت دے خلاف نہ کریا جے میرے قرآن دے خلاف نہ کریا جے اگر اے نکاح جیسا عظیم عمل تسی میرے نبی دی شریعت دے خلاف کرو گے اگر میرے قرآن دے خلاف کرو گے میں اپنی رحمتاں اٹھا لواں گا میں اپنی برکتاں اٹھا لواں گا میں اپنا فضل اٹھا لواں گا تواڈے نکاح بے برکتے ہو جان گے تواڈیاں شادیاں بے برکتیاں ہو جان گیاں پھر لڑائیاں پہ جان گیاں جھگڑے پہ جان گے پھر طلاقاں تک نوبتاں پہنچ جان گیاں پھر شیطان تواڈے رشتیاں کے اندر آ جائے گا اس واسطے ایمان والیو نکاح بھی کرنا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے نبی نے حضرت خدیجہ نے نکاح کر کے وفا دیتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے نبی نے حضرت عائشہ نے نکاح کر کے وفا دیتا ہے میرے نبی نے حضرت حفصہ نے نکاح کر کے وفا دیتا ہے میرے پیغمبر نے حضرت میمونہ نے نکاح کر کے وفا دیتا ہے میرے پیغمبر نے حضرت جویریہ نے نکاح کر کے وفا دیتا ہے میرے نبی نے حضرت زینب نے نکاح کر کے وفا دیتا ہے میرے نبی نے حضرت ام سلمہ نے نکاح کر کے وفا دیتا ہے میرے نبی نے حضرت ام حبیبہ نے نکاح کر کے وفا دیتا ہے میرے نبی نے حضرت صفیہ نے نکاح کر کے وفا دیتا ہے میرے نبی نے حضرت ماریہ قبطیہ نے نکاح کر کے وفا دیتا ہے میرے نبی نے متعدد نکاح اپنے بھی کیتے نے میرے نبی نے اپنی زینب کا بھی نکاح کیتا ہے اپنی بیٹی رقیہ کا بھی نکاح کیتا ہے میرے نبی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا بھی نکاح کیتا ہے میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا بھی نکاح کیتا ہے میرے نبی نے اپنے صحابہ دے بھی نکاح کیتے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے نبی نو ویندے جاؤ جویں جویں نکاح میرے نبی نے کیتے نے اے ایمان والےو تسی بھی اپنے نکاح اونجی کریا کرو تسی بھی اپنی شادیاں اونجی کریا کرو میرے نبی دی سنت دی مخالفت نہ کریا جے میری مرضیاں دے خلاف نہ چلیا جے اتقوا اللہ اللہ کو ڈر جایا جے خلاف شریعت کم نہ کریا جے اے میرا رب ہر نکاح دے خطبے دے اندر مینوں تانوں اے تعلیم دیندا ہے سبق دیندا ہے پر سانوں کیڑا کوئی سمجھ آندی ہے ادھر مولوی صاحب نکاح پڑھتے ہوندے نے ادھر اساں اپنے روڑے پائے ہوندے نے اپنے نچر گاؤن لگائے ہوندے نے اپنا شور شرابہ شروع کیتا ہوندا ہے تے مولوی صاحب لوکاں نوں کہہ رہے ہوندے نے اتقوا اللہ نہ بیچارے مولوی دی کو سندا ہے تے نہ ہی کسے نوں کوئی سمجھ آندی ہے اللہ مینوں تانوں اپنا قرآن رب سانوں سمجھن دی توفیق عطا فرما دے اور رب اس نکاح کے موقع تے سانوں بار بار کیوں آندا ہے اتقوا اللہ اللہ کو ڈر جایا جے اللہ کو ڈر جایا جے نکاح شادیاں اپنے سارے معاملات اپنے پیغمبر دے طریقے دے مطابق بنا لیا جے اللہ او دا فائدہ کی ہوئے گا لو فائدہ سن لو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللہ فرماتے ہیں جڑا اللہ دی اطاعت کرے گا اور دے پیغمبر جناب محمد سارے پڑھو صلی اللہ درود یار پڑھیا کرو میں تواڈے کول ایک کوئی مطالبہ شروع کر لے ہے کہ درود میں سستی نہیں کرنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری اطاعت کریا جے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کریا جے میرا حکم منیا جے میرے نبی دا حکم منیا جے میرا فرمان منیا جے میرے نبی دی حدیث منیا جے میرے نبی دی شریعت منیا جے میرے نبی دا قول منیا جے میرے نبی دی سنت منیا جے میرے نبی دا فرمان منیا جے اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا فقد فاز فوزا عظیما اور جدو تسی نکاح دے موقع تے بھی غمیاں دے موقع تے بھی خوشیاں دے موقع تے بھی ہر موڑ دے اوپر میری تے میرے نبی
فوز عظیم بڑی کامیابی عطا فرما دے گا۔ بڑی کامیابی کا کی مطلب ہے؟ دنیا بھی کامیاب کر دے گا تے آخرت بھی۔ بولو کنو کنو چاہیے دنیا دے آخرت کی کامیابی؟ سارے چاہیے۔ جنہوں چاہیے انہوں ہاتھ کھڑے کرو، ہمیں بھی کرنا، تسی بھی کرو، ہمارا چاہیے۔ سارے چاہیے دنیا آخرت کی کامیابی تے آخرت تے دنیا دی کامیابی جس راہ تے ملنی ہے اس راہ نوں تے اسی چھڈ بیٹھے ہاں۔ لاہور کی چلے ایتھے لے کے دسو ہمارا ہاں ایتھے تے پشاور کی چلے ایتھے منہ ایتھے نوں کر کے سڑک تے ٹر پو تے حکیم صاحب پوچھن کتھے جا رہے؟ میں لاہور جا رہا ہوں۔ پہنچ جاؤ گے اوتھے جا کے ٹکرا پشاور جی مارو گے، لاہور نہیں پہنچتے۔ اور جدوں تو جنت دی راہ تے نہیں ٹرنا، جدوں تو کامیابی دے رستے تے نہیں ٹرنا تے کیویں تو دعویٰ کر سکنا کوئی جنت بنی ہوئی میرے لیے، جنت دے جانا ہی میں رب نے سانوں نے کلنا تے ہور کینوں کلنا ہے؟ اوے اللہ نے تے تینوں ہی کلنا سی، پر تو تے مارنا چھالا جہنم وچ، اور تینوں رب جنت وچ کیویں کلے گا؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس طرح جویں ایک بندہ اگ جلاندا ہے تے اگ والے جڑے کیڑے پتنگے نے جنہاں نوں کی آکھیا جاندا ہے؟ پروانے، شمع دے اوتے جڑے اگ ڈیگدے نے اے کیڑے پتنگے پروانے آ کے شمع دے اوپر گرتے نے، اے کی کردے پراں پراں ہٹاندا ہے، اے پھر اڑ کے اوندے نے شمع تے گردے نے، اے پھر پراں پراں ہٹاندا ہے، اے پھر اڑ کے اوندے نے تے آ کے شمع تے گردے نے۔ فرمایا اے میری مثال ہے، میں تانوں کمراں تو پکڑ پکڑ کے پیچھا کرنا، تسی میرے کولوں چھڑا چھڑا کے جہنم وچ چھالاں پہ مار دے ہو۔ میں تانوں پکڑ پکڑ کے پیچھا کرنا، تسی میرے کولوں چھڑا چھڑا کے اگ وچ چھالاں مار دے ہو۔ کیوں جی ساری مثال ہی نہیں بنی؟ میرے نبی نے آکھیا شراباں نہ پیو جہنم وچ جاؤ گے، اسی نے گھٹ گھٹ ایسا لانا ہی ہے نا۔ میرے نبی نے آکھیا نچن گاؤن نہ کریا کرو جہنم وچ چلے جاؤ گے، اساں کج نچن گاؤن نہ کریے تے ساڈیاں مجلساں نہیں کھپدیاں۔ میرے پیغمبر نے آکھیا حرام کاریاں نہ کریا کرو جہنم دا پادن بن جاؤ گے، اسی نے حرام کاریاں نہ کریے، اسی غلط ناجائز کام نہ کریے تے نک ساڈا نہیں رہندا، عزت معاشرے نہیں رہندی، لوگ آکھن کے ویکھو ماری گیا اے واجب نہیں بجا سکتا شادی دے موقع تے اسی جنت دے بنے جانا کتھے نا جنت وچ، اسی تے جناب آمینہ دے لال دے پروانے ہاں، عاشق رسول محب مصطفیٰ ہاں، کیا بات ہے حرمت رسول ہے تے میں انما تسی آؤ تے درس دیو۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، میں میں چلا گیا، اپنا ساتھی سی ڈر گیا سی، درس کا اہتمام کیتا، لوگوں کو بلایا، دیکھا شیکا پکائیاں کھانے شانے پکائے تے اندے آوجی آجی درس بھی دینا جے تے کلمائیاں دے بھی ہونا جے۔ میرے بچے کی سادہ نکاح ہوئے بالکل کچھ نہیں ہوئے گا، تسی بالکل انچاک ہو گیا۔ حضرات سادہ حال ہے ایک پاسی اسی شیطان نچانے ہیں، دوجے پاسے کڑیاں ڈور دے سر کیڑیاں مائیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیتیاں۔ پھر جناب ادھروں برات دا دن ہوندا ہے، اسی آنے ہم ڈھول بجن تو بغیر منڈا ساڈا ٹوکی نہیں سکدا، واجے بجنے نے اے تو بغیر منڈا ساڈا ٹوکی نہیں سکدا، بانسریاں بجنیاں نے، سپیشل فوجی بینڈ منگوائے جانے نے، 50,000 روپیہ انہاں نوں فیس دتی جانی ہے، ایتھے نچان تے واجے بجان تے 50,000 فیساں دینے تے جدوں مولوی صاحب پوچھتے ہیں نکاح پڑھنا حق مہر کنا ہے، یہ جی شریعت کے مطابق لکھ لو۔ اوتھے کی سی 10 منٹ پہلا شیطان نچ رہا سن، نکاح کا موقع ہے، یہ جی شریعت کے مطابق لکھ لو۔ یار تینوں 15 منٹ پہلا شریعت یاد نہیں سی؟
اے واجب بجانا کیڑی شریعت وچ ہے؟ ڈھول بجانا کیڑی شریعت وچ ہے؟ اے گل وچ پٹکے پا کے یاراں دا منڈے دے ویاہ تے نچنا کیڑی شریعت وچ ہے؟ لڑکیاں دا ڈانس کرنا کیڑی شریعت وچ ہے؟ شریعت کے مطابق حق میں لکھ لو. اس طالب علم دی گل یاد رکھو، میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنہ حق میں اپنی بیویاں نو دتا ہے وہی شریعت دا حق میں ہوئے گا نا جڑا میرے نبی نے اپنی بیویاں نو دتا ہے. اج دے دور وچ 3.5 تو 4 لاکھ روپیہ حق میں بندا ہے. کتنا بندا ہے؟ 3.5 تو 4 کتنا؟ 500. اچھی بولو ہمارا 500. اچھی بولو، گلا یاد کر لو، عمل تو اپنی مرضی نال کرنا ہے، گلا یاد تے کر لو نا. 500 درہم حق مہر دیتا ہے، جیڑا تقریباً جناب 1.5 کلو، تقریباً 1.5 کلو چاندی بنتی. کتنی؟ 1.5 کلو چاندی. اور اج چاندی جڑی ہے نا تقریباً 2.900 تے کچھ گرام اینے روپیاں دی چاندی ہے. ہاں جی 1 گرام تے 1.5 کلو چاندی دی قیمت اج دے دور وچ اس وقت تقریباً بنتی ہے 3.5 تو 4 لاکھ دے درمیان. شریعت میں پوچھنے 5000 تے تیری شریعت مک جاتی ہے. بڑی چھال مارنے 20,000 لکھ لو تے خسرے نے جان لگیا 50,000 تے لاکھ روپیہ دینے. وہ فالتو نوٹ اینج کر کے وسانے جویں فیکٹری تیری اپنی ہے نوٹاں دی. اودوں تینوں شریعت یاد نہیں آندی جدوں تو نوٹ تے چھاپر کرنا ہے. ساڈے اوتھے ایک خبر پڑھی ہے کہ ایک بندے نے ڈالر جناب ویاد ہوتے ڈالر امریکی ڈالر جنہیں نے وہ سٹے. بھلے بھلے لوگ ڈالر جی لٹتے پہ مرتے ہیں دوجے دے تھلے پہ آتے ہیں. حضرات ادو تینوں شریعت یاد نہیں آتی، تینوں نکاح دے موقع تے حق مہر واسطے شریعت یاد ہوتی ہے. اور وہ بھی شریعت تیری مرضی دی کہ 500 روپیہ لکھ لو، 5,000 لکھ لو، 10,000 لکھ لو، 20,000 لکھ لو. سن لو اور شریعت دا رونا رون والے ہو کہ شریعت دے مطابق حق مہر دینا ہی کم از کم 4 لاکھ روپیہ حق مہر دے. اونج ایک گل بکری ہے کہ وسعت ہے. میرے نبی نے فرمایا جنی طاقت ہے انہاں دے، جنی طاقت ہے. میرے نبی نے لوہے کی انگوٹھی دے بدلے بھی نکاح کیتا ہے. میرے نبی نے قرآن دیا چند سورتاں نو حق مہر بنا کے بھی نکاح کیتا ہے اپنے صحابہ دا. اور میرے رب نے قرآن وچ لکھیا وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. تسی اپنی بیوی نو ایک خزانہ بھی حق مہر دے سکتے ہو. یعنی رب نے وسعت رکھی ہے جنی تہاڈی ہمت ہے انہاں کو دے لو. ہیں جی او ہمت اوتھے کی ہے 50,000 روپیہ فوجی بہن والے نوں دینا ہے، خسریاں نوں 20,000 روپیہ دینا ہے، فلانیاں نوں 30,000 دینا ہے، فلانیاں نوں 60,000 دینا ہے. تے جدوں حق مہر دی واری تو شریعت دے مطابق حق مہر. یہ جب دسیا کرو کہ شریعت دے مطابق حق مہر اینا بن نہیں پر دینا. اور ایمان دسو یہ جو کچھ اسی بیاہاں تے کرنے ہاں یہ شریعت ہے. وہ اسی تے بانسریاں وجہ کی بانسری تو چھوٹی شے ہے نا، بڑے بڑے واجے ہیں جی تے توتے تے جناب پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں قسم دے یہ ساز تے آلات وجدے نے تے پھر منڈا ٹکدا ہے. تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میرے نبی قیامت کے قریب لوگوں کے حالات بیان کرتے ہیں. فرمایا لا یکونن من امتی اقوام، صحیح بخاری کی روایت کتاب العشر کے اندر فرمایا لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف.
فرمایا قرب قیامت میری امت کے اندر ایسیاں قوماں پیدا ہو جانگیاں یستحلون الحر والحریر جڑے ریشم نو حلال کر لیں گے، ریشمی کپڑے جناب پانا جائز سمجھ لیں گے، یہ دو گھوڑا پوس کی ہے، یہ فلانی پوس کی ہے، فلانی پوس کی ہے، یہ ریشم دے کپڑے نو پوسکیاں دا نام دے کے حلال دے جائز کر لیں گے۔ والخمرہ ذرا کو تھوڑا جا جناب خوشی دا اظہار کرنا چاہیے۔ اچھا جی کیویں خوشی دا اظہار کرنا ہے؟ فوجی بینڈ منگوا لو، ڈھول بجا لو، دوسرے نچا لو، واجے بجا لو، یہ سارا کچھ کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جان گے جڑے انہاں چیزاں نو جائز کر لیں گے۔ کیوں جی آج ہے نے ایسے لوگ کے نہیں، کچھ لوگ نے جڑے یہ سارا کچھ کرتے ہیں تے کچھ مولوی نے جڑے اندر بالکل ٹھیک کر رہے ہو، اعلان کرنا چاہیے نکاح کا، لہذا ڈھول میرے نبی نے آج تو 1450 سال پہلا دس چھڑیا کہ میری امت ایسے لوگ ہوں گے ریشم نو حلال کریں گے، شراب نو حلال کریں گے، اور گانے بجانے میوزک والے آلات نو حلال کریں گے۔ سنو میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، کہو رضی اللہ، اونچی آپ ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا ہی پیارا صحابی میرے نبی دا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا ہے۔ فرماندے نے حضرت نافع انہوں نے شاگرد بیان کرتے ہیں، آندے نے سامی ابن عمر استاد حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر دا بیٹا میرے نبی دا صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کسی جگہ تے جا رہے ساں تے چلدیاں کسی جگہ تو بانسری دی آواز ہونی شروع ہو گئی۔ مزمار کی دی آواز بولو، بانسری سارے بولو ذرا کی دی آواز، بانسری، ایک پاسے بانسری رکھ لے، ایک پاسے آج دے میوزک والے آلات رکھ لے، ذرا صاحب لا ہم بانسری دا دے آج دے آلات دے میوزک دا کوئی جوڑ ہے؟ کتھے بچاری اڈی کو بانسری ایک بانس دا ٹکڑا میرے کو 5-7 سوراخ ہیں جی، وہ دی آواز ٹونٹا بس، تے باقی آج دے جڑے آلات نے، آج دے میوزک، آج دے جڑے آلات نے گانے بجان والے سارے یہ تے اے ہو جے آلات نے، اے بجدے ہون تے کتے بھی نچن لگ پیندے ہیں، باندر بھی نچن لگ پیندے ہیں، انسان تے پھر انسان نے نا، گھوڑے بھی نچن لگ پیندے ہیں۔ وہ ایک پاسے بانسری، ایک پاسے تیرے موجودہ سارے آلات میوزک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بانسری کی آواز سنی، یقین کا فَفَزَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، فوراً اپنی انگلیاں کان وچ دے لیا، کتھے دے لیا؟ کان وچ، تے ٹردے رہے تے پوچھدے رہے اپنے شاگرد نو کہ جدوں آواز بند ہو جائے گی مینوں دسی، تے جدوں آواز بند ہو گئی تے اپنے کنا چوں انگلیاں کڈ لئیاں تے اپنے شاگرد نو فرماندے نے ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، اے نافع جویں تو مینوں کردیاں ویکھیا میں اپنے پیغمبر جناب محمد نو انجی کردیاں ویکھیا سی۔ میرے نبی دے کان وچ بانسری دی آواز پئی، میرے نبی نے بھی انجی کان بند کیتے سن جویں میں بند کیتے نے۔ یارو میرا نبی تے بانسری دیاں آوازاں دے کان بند کر لوے تے تو جناب لاکھ روپیہ 70-80 ہزار دے کے 50 ہزار دے کے بلا کے فوجی بینڈ سپیشل تو ڈھول بجوانا ہے، تو واجے بجوانا ہے، تو ڈانس کروانا ہے، اور پھر جناب کئی ایسے بھی بدبخت ہیں جڑے ملک پاکستان دیا نامور ڈانسراں تے نامور کون والیاں اداکاراں تے فنکاراں نو باقاعدہ بلا کے مائیاں والی رات ناچ کرواندے نے، گانے بجواندے نے، شراباں چلدیاں نے، کباب چلدے نے، اوتھے بے حیائی دیاں مجلساں ہوندیاں نے، فحاشی دیاں مجلساں ہوندیاں نے، اور مینوں دس اگلے دن تو بچی دے سر تے قرآن کیڑے منہ نال رکھنا ہے؟ رات نو تے گندیاں اور
تو نچان دیا حق میں دے موقع تے تینوں شریعت کی میں یاد آتی ہے چند لمحے پہنا تو شریعت دیاں بے حرمتیاں کر رہا سے شریعت کی حرمت کو پامال کر رہا سے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا تواڈے واسطے اللہ کے رسول دی زندگی بہترین نمونہ ہے کسی آکھنا ہے جدو اے گلاں میری آگاں نکلنیاں نے نا باہر نکلنیاں نے گلاں جو ڈاٹیاں نے پریشانی کئیاں نو ہو جانی ہے تے کئیاں پھر فتوے دینے نے میرے نبی نے جناب وہ بجوائی سی دف کی بجوائی سی دف تے میرے نبی دے دور دی دف سی آج دے دور وچ او بیبییاں نال ناد گاؤندیاں نال دف جاندیاں نے تے انج لگدا جو چھنکنا وجدا چھن چھن دی آواز آندیاں نے میرے نبی دے دور دی دف وچوں چھن چھن دی آواز کوئی نہیں سی آندی سراں والیاں آوازاں نہیں سن آندیاں صرف ایہو ہی آواز آندی سی دف 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 تو اس دب دب تو ڈھول نو جیز قرار دینا ظالما اس دب دب تو ایڈے ایڈے لمے واجیاں نو حلال کہندے خدا دا خوف کر تینو شریعت بدلن لگیا رب دا ڈر نہیں ہوندا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اور لوگوں تواڈے لئی اللہ دے پیغمبر دی زندگی بہترین نمونہ ہے اے نمونہ کدے واسطے وے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر جڑا اللہ نال ملن دی امید رکھدا ہے جڑا آخرت دے اوپر یقین رکھدا ہے اور اسی واسطے میرے رب نے قرآن چا کیا نا اور رب نو ملنا چاہندے ہو ہاں رب تینوں ملنا چاہندے ہاں اور میرے نال پیار پانا اللہ غفور رحیم فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے کہہ دے ہو ان کنتم تحبون اللہ اگر اللہ دی محبت پانا چاہندے ہو اگر رب دا پیار حاصل کرنا چاہندے ہو اگر چاہندے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کرے اگر چاہندے ہو کہ رب تواڈے نال پیار کرے تے آؤ پھر میں طریقہ دس دینا اللہ کی طریقہ ہے فرمایا اے میرے نبی انہاں نو طریقہ دسو اللہ میں کی دساں فرمایا انہاں نو کہو فتبعونی ہر کار دے اندر ایک پیغام عام کرتے ہو او دنیا جہان دے لوگوں اگر اللہ دی محبت پانا چاہندے ہو اگر اللہ دا پیار حاصل کرنا چاہندے ہو اگر اللہ دی محبت حاصل کرنا چاہندے ہو آؤ طریقہ کیے اتبعونی میرے نبی فرماندے نے میں محمد دی تابعداری کر لو کدی تابعداری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میری تابعداری کر لو میرے فرما بردار بن جاؤ جی میں اٹھنا ہوں میں اٹھیا کرو جی میں بیٹھنا ہوں میں بیٹھیا کرو جی میں کھانا ہوں کھایا کرو جی میں پینا ہوں پیا کرو جی میں سونا ہوں سویا کرو جی میں جاگنا ہوں جاگیا کرو جی میں تجارت کرنا ہوں تجارت کریا کرو جی میں سیاست کیتیاں ہوں سیاست کریا کرو جی میں حکومت کیتیاں ہوں حکومت کریا کرو جی میں غمیاں منائیاں انج غمیاں منایا کرو جی میں خوشیاں منائیاں انج خوشیاں منایا کرو اور لوگوں فتبعونی آؤ میرے تابعدار بن جاؤ سونے جدو تواڈے تابعدار بن جاواں گے تواڈے فرما بردار بن جاواں گے پھر سانو کی لبے گا فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم جدو تسی میں محمد دے تابعدار بن جاؤ گے اللہ تواڈے نال محبت بھی کرے گا تواڈے گناہاں نو معاف بھی فرما دے گا دو چیزاں حاصل ہون گیاں اللہ دی محبت تے گناہاں دی بخشش گناہاں دی مغفرت کادے نال ملے گی میرے نبی دی تابعداری کرے میرے نبی دی فرما برداری کرے میرے نبی دی اطاعت کرے میرے نبی دی اتباع کرے تو نے اور گل تھوڑی جی سمجھاواں
لفظ رب نے کی استعمال کیتا ہے اتبعونی، میری کی کرنی ہے اتباع. بولو ہمارا لفظ میری کی کرنی ہے اتباع. الف تے بے الف عین اتباع. علماء کرام نو پتہ ہے اے دا جڑا مصدر ہے نا او وے تے بے عین، اے دے تو نکلیا طبیعہ. طبیعہ آندے نے گاں دے اس بچے نو جڑا ماں دے پیچھے پیچھے ٹردا ہے. 2-4 دن دا گاں دا بچہ ہوئے نا تے او گاں دے پیچھے پیچھے ٹردا ہے، انہوں آندے نے طبیعہ. کی آندے نے طبیعہ. اللہ دا فتبعونی، سونے انہاں نو کہو جویں گاں دا بچہ گاں دے پیچھے پیچھے ٹردا ہے اے جے تسی میرے پیچھے پیچھے ٹر گیا. سبحان اللہ. جتھے میں بیٹھا اوتھے بیٹھ، جتھے میں کھلوتا اوتھے کھلو جاؤ. جویں میں کیتا انج کر گزرو، میرے پیچھے پیچھے چلی جاؤ. اللہ پھر کی لبے گا؟ فرمایا کہ تسی میرے نبی دے پیچھے پیچھے چلو گے، میرے نبی دی زندگی دے مطابق اپنی زندگی بنا لو گے. یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تواڈے گناہاں نو معاف فرما دے گا. واللہ غفور رحیم. پتہ لگا اللہ دی محبت اگر پانی چاہتے ہو تو میرے نبی دے تابعدار بن جاؤ. اے رب کو گناہاں دی بخشش چاہتے ہو تو میرے نبی دے تابعدار بن جاؤ. اللہ محبت بھی کرے گا، گناہ بھی معاف فرما دے گا. اور وہ دے واسطے کرنا کی پائے گا اتباع رسول، اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دی تابعداری. اے جڑے صحابی دی میں روایت سنائی ہے نا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں تم دسن لگا کہ صحابہ کتنی کو میرے نبی دی اتباع کرتے سن. ایک دفعہ امام نافع بیان کرتے رہے، میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال سفر میں کرنے ہاں، رستے دے اندر چلتے اوپر حضرت عبداللہ ابن عمر سواری کو اتر جاندے ہیں تے سواری کو اتر کے سڑکوں تھلے لے کے تھوڑا جہا دور جاندے ہیں، اوتھے جا کے بیٹھتے ہیں تے بیٹھ کے پھر اٹھ کے آ جاندے ہیں تے پھر سواری تے سوار ہو جاندے ہیں. حضرت ناوے فرماندے نے استاد جی گل سمجھ نہیں آئی، بندہ سواری تو اتر دے آرام کرنے واسطے، تساں آرام بھی نہیں کیتا. بندہ سواری تو اتر دے قضاء حاجت واسطے، تساں قضاء حاجت بھی نہیں کیتی. نہ پیشاب نہ پخانا، بندہ اتر دے کھان پین واسطے، تساں کھانا بھی نہیں کھاتا، پانی بھی نہیں پیتا. تھلے اترے ہو، اوتھے جا کے بیٹھے ہو تے پھر آ کے سواری تے سوار ہو گئے ہو. گل سمجھ نہیں آئی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے نافع میں اللہ دے نبی دے نال حج تے جا رہا ساں، میں مکے جا رہا ساں، میرے نبی ایتھے اترے سن، آپ ایتھے بیٹھے سن. میرا جی کیتا بھاویں مینوں ضرورت نہیں پر جتھے میرا نبی بیٹھ کے گیا ہے عبداللہ بھی اوتھے بیٹھ کے جائے گا. آنی مسلمان اینا نوان تیری محب رسول، تیری زبان میں جو آلی عاشق مصطفیٰ، تو کہا عاشق ہے. ساریاں میرے نبی دی سنتاں دی مخالفت کرنے دے عاشق بنی پھرنے، میرے نبی دی شریعت دی مخالفت بھی کرنے دے عاشق بھی بنی پھرنے، محب بھی بنی پھرنے. اور میرے نبی دے محب آ لوگ نے جتنا میرے نبی نو جتے بیٹھیاں بیٹھیا بیٹھ کے بخا دیتا، جتے کھلوتے ہو بیٹھیا کھلو کے بخا دیتا. رب کی آمدہ ہے اور میری محبت چاہی دیئے، میرے کو لوگ گناہوں دی بخشش چاہی دیئے. آؤ میرے نبی دے پیچھے پیچھے چل پو، میرے نبی دی تابعداری کر لو، میں تواڈے گناہ بھی معاف کر دیواں گا، میں تواڈے نال محبت تے پیار بھی کرنا شروع کر دیواں گا. حدیث وچ آندا ہے گناہ کیویں معاف ہوندے نے میرے نبی دی تابعداری کریاں. آ سنیا جے ذرا اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے،
فرمایا جڑا بندہ سنت دے مطابق وضو کردا ہے میرے نبی دے طریقے دے مطابق وضو کردا ہے جدوں بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھوندا ہے میرا رب دے ہتھاں دے گناہ صغیرہ معاف فرما دیندے نے جدوں کلی کردا ہے منہ چ پانی پاندا ہے اللہ دی زبان دے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے جدوں ناک وچ پانی پا کے ناک صاف کردا ہے اللہ دے ناک دے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے انج بت بنا کے چہرے تے پانی پاندا ہے اللہ انہاں اکھاں دے اندر چھپے ہوئے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے جدوں بازو سجا تے کھبا ہوندا ہے اللہ بازواں دے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے جدوں سر دا تے کناں دا مسا کردا ہے اللہ کناں دے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے اور جدوں اپنے پیر دھوندا ہے اللہ سجے تے کھبے پیر دے گناہ صغیرہ معاف کر دیندے نے اے وضو سنت معاف ہو گئے اکھاں دے گناہ معاف ہو گئے چہرے دے گناہ معاف ہو گئے بازواں دے گناہ معاف ہو گئے کناں دے گناہ معاف ہو گئے پیراں دے گناہ معاف ہو گئے فجر نے بھی معاف ہوئے ظہر نے بھی معاف ہوئے عصر نے بھی معاف ہوئے مغرب نے بھی معاف ہوئے عشاء نے بھی موجہ نہیں لگیاں نہ تینوں معافی منگنی پیندی ہے نہ ترلے کرنے پیندے نے نہ تینوں گڑگڑانا پیندا ہے صرف سنت کے مطابق وضو کرتا جا رب گناہ معاف کرتا جا سبحان اللہ کیدے مطابق وضو کرنا ہے سنت کے مطابق سنت شرط ہے میرے نبی کا طریقہ شرط ہے تو میرے نبی دے طریقے دے مطابق وضو کریا یغفر لکم ذنوبکم اللہ تیرے گناہ معاف کرتا جائے ہم دی تیرے سارے پڑھو ہمیں میں سارے پڑھا نہیں جانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فرماتے ہیں جڑا سنت دے مطابق وضو کر کے ایک کلمہ پڑھ لیندا ہے اللہ دی طرفوں آواز آندی ہے او میرے بندیا میری جنت دے 8 دروازے کھلے نے جدے جو جی کر دے داخل ہو جا ایک آدھا مول پہ بلا میرے نبی دی تابعداری میرے پیغمبر دی اتباع میرے نبی دے پیچھے پیچھے چلن دا مول پہ ہے گناہ بھی معاف ہو گئے نے تے جنت دے 8 دروازے بھی کھل گئے نے فجر نے سنت دے مطابق وضو کر جنت دے 8 دروازے کھلن گے ظہر وقت سنت دے مطابق وضو کر جنت دے 8 دروازے کھلن گے عصر ویلے سنت دے مطابق وضو کر جنت دے 8 دروازے کھلن گے مغرب وقت سنت دے مطابق وضو کر جنت دے 8 دروازے کھلن گے عشاء وقت سنت دے مطابق وضو کر جنت دے 8 دروازے کھلن گے حضرات میں تسمائے جانا رب کہندا کہ میری محبت چاہیے گناہاں دی مغفرت چاہیے تسی میرے نبی دے تابعدار بن جاؤ میں تواڈے نال پیار بھی کراں گا تواڈے گناہ بھی معاف فرما دے سبحان اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور میرے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ جے میرے نبی نو پھر دے جاؤ تے میرے نبی دے مطابق اپنی زندگی بسر کر دے جاؤ حضرات میرے پیغمبر دی اتباع میرے نبی دی فرما برداری اللہ دی قسم ہے جنت جان دا ذریعہ ہے حدیث میں تانوں سنا دیا ایتا سنیا جے حدیث میں سن لو میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد سارے آپ ذرا کار گونج پا دیو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ایک بابا جی شمسام ہوئے نے پنجابی زبان وچ بڑی سونی گل فرما گئے نے فرماندے نے نام نبی دا سن کر مومن اللہ تعالی سارے مومن بنا دے حقیقی معنی مومن بن جاؤ نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون سن درود نورانی ملکاں بہت خوشی وچ آون اے فرشتے خوشی وچ آ کے کی آندے نے اور درود پڑھن والے اللہ بخش جنت تینو آمین نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکاں وچ دربار الہی
کرو محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو دسن لگا حدیث سنا لگا نبی پاک علیہ السلام دی. آپ فرماندے نے او لوگو جیڑا بندہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کسے جناب بھڑے تو بھڑے بندے نو بھی پوچھ لو نا او جنت جانے کے لیے جانا. میں کیوں نہیں جانا جی؟ میں جانا ہی جنت ہے. میں کیوں نہیں جنت جانا؟ جنوں بھی پوچھو گے نا وہ آخے گا میں ہی جنت جانا ہے. تو میرے پیغمبر فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ. فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا. پر جن نے آپ انکار کیتا انہیں نہیں جنت میں جانا. میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت میں جان تو انکار کر دیتا. کن نے فرمایا ہے؟ کسی مفتی نے فتویٰ دیتا ہے؟ کسی مولانا صاحب نے فرمایا ہے؟ کسی شیخ الحدیث کی بات ہے؟ کسی فقیہ محدث کی بات ہے؟ نہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا جڑا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کردا ہے من بعد ما تبین له الهدى ہدایت کا رستہ واضح ہو جان تو بعد ہدایت کی راہ چھڑ کے غیر مومنہ کی راہ تے چلدا ہے. فرمایا نوَلِّهِ ما تَوَلَّىٰ. اسی دنیا جو دیاں رسیاں ٹھلیاں کر دیاں گے جا موجاں کر لے جتھوں تک نسب نسل ہے جا بھج لے جڑیاں خوشیاں منانیاں نہیں منا لے. اللہ پھر وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. فرمایا جڑا میں رب دی اطاعت کرے گا کہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے گا. فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. قیامت والا دن ہوئے گا میں انہوں اپنے انعام یافتہ بندیاں دے نال اکٹھیاں کر لواں گا. میں اپنے انعام یافتہ بندیاں دے نال دا حشر کراں گا. میں انعام یافتہ بندیاں دے نال انہوں جمع کر لواں گا. اللہ تیرے انعام یافتہ بندے کیڑے نے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میں اپنے دے اپنے نبی دے فرما بردار نو اپنے نبیاں دے نال اکٹھیاں کراں گا. صدیقاں دے نال اکٹھیاں کراں گا. شہیداں دے نال اکٹھیاں کراں گا. صالحین دے نال اکٹھیاں فرما دے گا. پر شرط کی ہے میری تے میرے نبی دی اطاعت فرما برداری میرے نبی دی اتباع. یہ شرط ہے. اور تو آمنہ دے لال دا بن جا. رب کہتا میں سارے جہان نو تیرا بنا دے ماں. سبحان اللہ. پر شرط کی ہے تو کیدا بن جا آمنہ دے لال دا. یہ جڑی میں گل آکھی نا یہ وہ خطابت کا جملہ نہیں قرآن دی آیت کا ترجمہ ہے. آپ کو کتنے لکھے ہے آج جڑی میں آیت پڑھی ہے نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ دی میں تشریح تو آپ کو دسنا. اللہ فرماتے نے سونیا انہاں نو کہہ دیو میری اتباع کرو. اللہ جی تو تیرے نبی دی اتباع کریں گے تے تو کی کرے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ. جدو تسی میرے نبی دی اتباع کرو گے میں تواڈے نال محبت کراں گا. اللہ کہندا میں تواڈے نال محبت کراں گا. تے حدیث وچ آندا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں جدو اللہ کسی بندے نال محبت کرتے ہیں نا تے آپ اعلان فرماندے ہیں کہ میں فلانے بندے نال محبت کرنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نو حکم ہوندا ہے کہ میں فلانے نال محبت کرنا. حضرت جبرائیل فرماندے نے یا اللہ جس نال تو محبت کرنا ہے میں بھی اودے نال محبت کرنا. ستا آسماناں دے فرشتیاں دے گل پھیل جاندی ہے. فرشتے اکٹھے ہو جاندے نے اے سارے سردار جبرائیل اللہ نے کی حکم دیتا ہے؟ فرمایا اللہ فرماندے نے میں فلاں بندے نال محبت کرنا تے میں بھی اودے نال محبت کرنا.
کرنا ستا آسمانہ دے فرشتے کہتے ہیں جن نال اللہ محبت کرتا ہے اسی بھی اس نال محبت کرنے ہیں تے پتہ دے ستا آسمانہ دے فرشتے کنے کو نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جی میں زمین تے بیت اللہ نا ایویں آسمانہ تے بیت المعمور ہے اللہ دا گھر اوتھے جس فرشتے نے ایک بار نماز پڑھ لی ہے قیامت تک وہ دی دوسری بار واری نہیں ہوگی کتنے کو فرشتے ہوں گے جنہیں ایک بار ہوتے نماز پڑھ لی ہے سجدہ کر لیا طواف کر لیا قیامت تک وہ دی واری نہیں ہونی اینے فرشتے نے ستا آسمانہ دے اللہ فرماتے ہیں تو میرے نبی کی تابعداری کر اے سارے فرشتے تیرے پر محبت کر سبحان اللہ یا اللہ صرف فرشتے ہی محبت کر کے فرمایا نہیں اے آسمانہ دے فرشتے پھر زمین تے اوندے نے جنہاں دی ڈیوٹی زمین تے لگدی ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے زمین تے آ کے لوکاں دے دلاں چ گلاں پاندے نے تسی بھی اے نال محبت کرو والے بھی وہ دنال کی کرتے ہیں اچھی بولو پھر میں کیوں نہ کہاں جی دن جڑا میرے نبی دا تابعدار بن جاتا ہے وہ دنال رب راضی وہ دنال رب راضی جی دنال رب راضی وہ دنال جگ راضی سبحان اللہ تے تم ایسے برادری نو راضی کرتے ہیں ایک آدمی اللہ نو ناراض کر دے تو وہ پھر نہیں راضی ہوتی برادری انہاں دا نک منہ پھر بھی وڈیا ہی نہیں ہے اور تم اینا دنیا دیاں نو لوکاں نو خوش کر دیا اللہ دیاں حداں نو کراس کر جاندے اے پھر نہیں راضی ہوندے اے پھر تیرے پیچھے گلاں ہی کرتے نے تیریاں چگلیاں ہی کرتے نے غیبتاں ہی کرتے نے تو انہاں دے سامنے نت ہو گئے تو میرے نبی دا پیروکار بن جا اللہ سارے جہان نو تیرے پیچھے لا دے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللہ مینو تو انو اپنے پیغمبر دا صحیح معنی دے تابعدار بنن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اپنے نبی دا صحیح معنی فرما بردار بنن دی توفیق عطا فرمائے میں آخر دینا تو انو اینا ساری گلاں دا ترجمہ سنانا چاہنا ساڈے پنجابی دے شاعر جڑے ہوئے نا بڑی بڑی کمال گل لکھ کے نے قرآن حدیث دیاں آیتاں دے حدیثاں دا ترجمہ کر کے نے ساڈے گجراں والے درجات دے اندر ساڈے بزرگ مولانا نور حسین گرجاکی رحمت اللہ علیہ او کمال بات لکھ کے نے نالے میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت بیان کر کے نے تے نالے مسئلہ سمجھا گئے نے آ سمجھا دے ذرا فرماندے نے لیندے چڑھ دے دکھن پربت اور نہیں اچھا تے کو بھی گل میں کہنا نالے ساڈا ایمان آمنہ دے لال نالو ود کے سونا آیا ہی کیوں نہیں اے ناتا ہی پڑھنے ہیں گلی گلی ناتا گاؤندے پھرنے ہیں